السلام علیکم. یہ کنفیوژن اس بات سے ہو رہا ہے کہ جو پیریڈس کے اندر عورتیں روزے رکھ سکتی ہیں اگر رکھ رہی ہیں، اور اگر نہیں رکھ رہی ہیں تو کیا بعد میں پورے کرنے ہیں؟ نہیں، میں نے تو ابھی بتایا تھا نا کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت بھی بتاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ایک خاص ایک آیت جس میں بتایا گر جاتا ہے، اب وہ ایک کنڈیشن سرکمسٹانس ہے، وہ آپ کی ول سے تو نہیں ہوا ہے نا. آپ ایسے اسپیس میں چلے جائیں یا ٹریولنگ کر رہے ہیں یا ایسی سرکمسٹانشل ہو گیا کنڈیشن جس میں عورتوں کی طہارت نہیں رہتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے مینسٹریشن کی آیت، اگر اس ریفرنس سے دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریفرنس کے ساتھ، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی جو طہارت نہیں رہتی مینسٹریشن سے ریلیٹڈ جو ہے سورۃ بقرہ 2 کی 222 آیت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں مینسس کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، وہ ایک اذیت ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم عورتوں کے زمانے حیض میں علیحدگی اختیار کرو. وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ ان کی طہارت ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تم ان قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ طاہر کر لیں، پر جب ان کی طہارت ہو جائے بس ان کے پاس آ جاؤ جہاں کہیں سے اللہ نے تم کو امر کیا ہے. بے شک اللہ اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور مطاہر لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں ویسے تو آیت میں لگتا ہے قرآن میں تو مردوں سے کہا جا رہا ہے تم عورتوں کے قریب مت جاؤ جب وہ مینسٹریشن سائیکل میں آ جائیں، لیکن آپ سوچئے یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو منع کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں مطاہر نہیں ہیں. تو اللہ کی بات یا اللہ کا کلام اور اللہ کے لیے روزے رکھنا طہارت اور تقوی کے لیے ہوتے تو اس زمانے میں وہ چھوڑ سکتی ہیں، چھوڑ دینا چاہیے بلکہ، کیونکہ مطاہر نہیں ہے وہ، تو آپ کے اندر فیلنگ ہی پیورٹی نہیں ہو رہی تو اس زمانے میں آپ چھوڑ دیں. تو اس کے معنی یہ انوائرمنٹ میں آپ یطیقون ہو گئی، یعنی کہ ایسی توق میں آ گئی، ایسی کنڈیشن میں آ گئی جو آپ کی ول کے خلاف تھا. تو بعد میں آپ اس کی آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو آدمی کو کھانا کھلا دیں یا روزے رکھنا، روزے رکھنا بہتر ہے. تو یہ اس کا ہے. صلاح کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. قرآن مجید نے صلاح اگر چھوڑ دیتی ہیں عورتیں تو ان کا ریپیٹیشن نہیں ہے، یعنی آپ کو پتہ ہوگا صلاح اگر آ جاتے تو صلاح چھوڑ دیں. لیکن اس کا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ایسی کنڈیشن اگر جیسے میں نے بتایا کہ اسپیس میں ہے مرد حضرات یا لیڈیز بھی اگر اسپیس میں، یا ایسی کنڈیشن جس میں آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہ ہو، یا 6 مہینے دن ہو رہا ہے رات دن کا فرق نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ روزے تو نہیں رکھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے روزے تو رکھنے میرے پہ فرض تو ہیں، کنڈیشنلی میں پرابلم میں آ گیا، تو یا بعد میں کوئی ایسی کنڈیشن میں آ جاؤں جہاں رات دن کا فرق آ رہا ہے تو میرے پاس آپشن ہے کہ یا تو میں آدمی کو کھانا کھلا دوں یا پھر میں روزے رکھ لوں، اور روزے رکھنا بہتر ہے. اسی طرح لیڈیز کا ہے کہ اگر وہ کھانا کھلانا چاہتی ہیں آدمی کو کھانا کھلا دیں یا روزے رکھنا بہتر ہے. روزے تو یہی جو لا ہے جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں اور اس دوران بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتی تو بعد میں پورے کرنے. ہاں نہیں، آپ وہ دیکھیے، آپ جب وہ پریگننسی میں بھی وہ دیکھیے آپ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ڈاکٹر سے جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ جب بھی پریگننسی ہوتی ہے تو اپنی صحت کے اندر جو بھی اس کی کمزوری تو اس سے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے عورت. یعنی پریگننسی ڈیز میں عورتیں اپنی جو ان کی صلاحیت کی قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے کافی چیزیں طاقتور ہو جاتی ہیں، ان کے اندر یہ سسٹم بڑھ جاتا ہے، ان کی ریزسٹنس پاور ہر چیز میں زیادہ ہو جاتی ہے. یہ تو مجھے ڈاکٹرز نے بیان بتایا ہوا، یہ مجھے آپ پتہ بھی کر لیجیے گا. اب اگر فرض کری کسی کنڈیشن میں اس کی خون کی کمی ہو رہی ہے، ریڈ بلڈ کا عموماً پرابلم آتا ہے، ہیموگلوبن کم ہو رہا ہے، کسی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری کنڈیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ نہیں کر سکتی کہ اس کو، کیونکہ بچے کو بھی فیڈ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ میڈیکل ایڈوائز لے کے ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے اگر وہ سمجھتا ہے تو وہ چھوڑ دے. اور اگر صحت مند ہے رکھ سکتی ہے تو رکھ لے، کوئی بچے پہ افیکٹ نہیں پڑے گا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی کنڈیشن سمجھے کہ اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر سمجھ رہی ہے توق میں ایسی کنڈیشن میں آ گئی ہوں کہ بچے پہ افیکٹ آ جائے گا اور ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں تو وہ پھر بعد میں اس کو پورے کر لے. اور اگر وہ ڈیلیوری ہے وہ بھی وہی سیم اس زمانے میں بھی وہ بعد میں کر لے پورے. ڈیلیوری کے زمانے میں اگر رمضان آ گئے، یہ کہنا چاہ رہی ہے نا آپ، تو وہ بھی ایک کنڈیشن ہو گئی نا اس کی. تو جب بھی توق کی کنڈیشن میں آ جائے گی لڑکی، خواتین آ جاتی ہیں توق کی کنڈیشن میں، سرکمسٹانشل جب بھی سرکمسٹانشل وہاں پر گر جائیں وہ عورتیں، توق میں آ جائے. توق کہتے ہیں نا گردن میں وہ توق ڈالا، ہاں پھنس گیا آپ اس سچویشنلی انسلٹلڈ ہو گئے
تو وہ پھر بعد میں پورے کر لیں. اور بعد میں بھی 2 آپشن ہیں کہ اگر آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا ایک کویسچن اور جی. یہ جو ہے حج والی آیت ہے، اس میں جو آپ نے بتایا کہ جو مسجد حرام میں اہل ہیں جن کے وہ صرف 3 دن کے روزے رکھیں جو وہاں رہتے ہیں 3 دن وہاں کریں، جو وہ وہیں کریں گے. ان کو کہہ رہے ہیں تل کا عشرۃ کاملہ، 10 پورے کرنے. 10 پورے کرنے 10 پورے کرے گا وہ شخص 3 وہاں رکھے گا اور 7 یہاں کے کرے گا. یہ ان کی آسانی کے لیے کیونکہ وہ واپس ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. جو مسجد حرام میں حاضر ہے ان کو وہ ویسے 10 کنٹینیوز کر لیں گے، 7 وہیں کر لیں گے. جو باقی وہ اپنے علاقے میں آن کے کریں گے. دونوں کے لیے 10 ٹوٹل ہے، لیکن 7 ہمیں آپشن یہ ہے کہ جو ہمیں سے مطلب وہ آدمی جو وہاں مسجد حرام پہ نہیں ہے رہتا اس علاقے میں، تو وہ اپنے علاقے میں آن کے 7 پورے کرے گا. 3 وہیں کرے گا مینا کے اندر. جو وہ لوگ ہیں وہ بھی 3 کریں، وہ وہاں پر بعد میں 2 پورے کریں، 7 پورے کریں. ہم واپس آ کے کریں لوٹنے کے بعد، یعنی کہ حج کے بعد ہے وہ، حج کے دوران 3 ہی کرنے بس. اچھا اور جو یہ بات چیت کے روزوں میں آپ نے بتایا کہ اشاروں سے بات کرنے کا مطلب باڈی لینگویج کے ساتھ جیسے گوگے لوگ بات کرتے ہیں وہ، یا انڈائریکٹلی بات کرنی؟ نہیں، بات ہی نہیں کرنی. نہیں، میسج جو دیکھیں بات چیت تو آپ کریں گے، بات چیت تو آپ کریں گے، جو آپ بات چیت عام بات چیت ہے، مگر وہ جو میسج آپ نے جو بشارت جس کی ایسنس آپ کا وہ نہیں بول سکتے آپ. اللہ رمضان کا کیا مطلب؟ اشاروں سے وہ کہ صبح شام آپ اللہ کی تسبیح کریں. وہاں تو قرآن میں لکھا ہے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ صبح شام تسبیح کریں. وہ اس بات کو تو چھیڑ ہی نہیں رہے نا جو ان کو میسج ملا ہوا ہے. صرف تسبیح اللہ کی تسبیح کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صبح شام تسبیح کریں. اور تو ہمیں تو اس سے ہمیں یہ سب ہے کہ آپ اللہ کی بات جو واضح ہو جائے اس کو آپ نہیں کر سکتے. باقی اشاروں سے تسبیح کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. وہ کوئی یہ بات نہیں بتا رہے کہ کچھ وہی کر رہے ہیں، صرف یہ کہ صبح شام تسبیح کو جو خود بھی کر رہے ہیں وہ. یعنی کہ ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے آیت سے کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو انڈائریکٹلی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن اوپنلی نہیں کر سکتے. نہیں، وہ تو بات بالکل چھیڑنی ہی نہیں ہے. تسبیح کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ آپ صبح شام تسبیح کریں. جو انہوں نے رمضان کے اندر آپ دیکھیں دونوں آیتوں میں دونوں جگہ صبح شام لکھا ہوا ہے. آپ آیت دیکھیں دونوں جگہ. ہاں وہ انہوں نے ایک وہی کری کہ صبح شام تسبیح کرو، اور دوسری جگہ بھی لکھا ہوا ہے تسبیح کرو. ان کو بھی اللہ نے کہا 2 تسبیح 3 دن کے لیے. ہاں اب آپ تسبیح کرتے رہے، نماز صلات قائم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں نمازیں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں یہ کرتے رہے، لیکن جب تک اس کے کنوینس نہیں ہو جائے. اور انڈائریکٹ تو بولنا ہی نہیں، اشارہ کرنے کی کتاب کی طرف ہے. یہی تو غلط ہو رہا ہے کہ ہم انڈائریکٹلی بولے چلے جا رہے ہیں. اپنے الفاظ میں تو آپ اللہ کی بات بتا ہی نہیں سکتے. دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بات سمجھ گیا ہوں، اب میں اس کو اپنے الفاظ میں آسانی سے سمجھا دوں. اپنے الفاظ میں کلام کے معنی سے دنیا کی ہر کتاب کے بارے میں کر سکتے ہیں کام. آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، آپ پڑھیں، سمجھیں، اس کو گریسپ کریں، اپنی لینگویج میں کنورٹ کریں، اور بغیر اس ٹیکسٹ بک کے آپ ریپیٹ کر کے بول دیں. لیکن یہ کلام ایک واحد کتاب اللہ کی ایسی ہے کہ جس کو ایگزیکٹلی اس کا عربک امیڈیٹ ٹرانسلیشن اور اس کا سینس کے ساتھ بولنا پڑے گا. آپ یہ مائنس کر کے بولیں گے تو آپ سمجھ لیے وہ آپ پتہ نہیں کچھ اور ہو رہا ہے. اچھا یہ ایام معدودات یہ صرف رمضان کے نہیں، ہر گنتی میں کاؤنٹ. میں نے بھی بتایا تھا نا ابھی کہ وہاں پر بھی اگر بیچ میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ رہے تھے تو وہاں پرابلم آ گئی آپ کو، تو پھر وہاں پر بیچ میں اگر کسی کو جیسے 2 مہینے عورت نے مرڈر کر دیا، اور بھی تو بہت بڑی قاتلہ ہیں، قتل کر کے بیڑا گھر کر دیا عورتوں نے، تو ان کو اب 2 مہینے کیسے رکھی ہیں؟ تو رکھ ہی نہیں سکتی. تو 2 مہینے 15 دن تو ان کے چھوٹے تو بعد میں پورے کریں گے. تو گنتی پوری کرنی ہے. ویسے ایام معدود صرف رمضان سے ریلیٹڈ نہیں، ہر جگہ گنتی پورے کریں گے وہ. اور یہ جو غلطی کا جو ہے روزے رکھنے کا، ادھر تو لکھا ہے نا مسلسل 2 مہینے کی روزے رکھے، وہاں پہ 3 روزے رکھے تو وہ کنٹینیوٹی میں نہیں. وہاں 3 دن لکھا نہیں ہے ایگزیکٹلی، وہاں 3 جہاں لکھا ہے وہاں مسلسل کا ورڈ نہیں ہے، متتابعین نہیں ہے. مرضی آپ آن اینڈ آف کرنا چاہیں 3 روزے رکھیں. 3 روزے رکھیں. ہاں وہاں وہ لکھا ہوا نہیں ہے متتابعین نہیں. باقی ان 2 میں تو لکھا ہے کہ کنٹینیوس رکھنے، یعنی 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے جو مومن کا قتل کر دے اور یا اپنی بیوی کو ماں کہہ دے اس کو کنٹینیوٹی میں رکھنا. تو اس میں اگر بیچ میں وہی والی بات آپ گھر جائے تو پھر یا کوئی آدمی سفر کرنا پڑ جائے اس کو تو وہ پھر چھوڑے پھر شروع کر دے، وہ یا بیمار ہو گیا پھر اس کا پھر شروع کر دے. تو الٹیمیٹلی اس کو اس میں کنڈیشن یہ کہ پورا کنٹینیوس رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے. نہیں رکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے ایسا پکا گھیرا ہوا ہے تو پھر 60 آدمیوں کو کھانا گرا ہے. یہ ہے. تھینک یو. السلام علیکم.
ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوتا ہے، تو ایک بہت جس کا کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیلۃ القدر کا، جی جی جی، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پھر کب آتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، جو تراویح، ایک تو رمضان آ گیا، رمضان میں قرآن نازل ہو گیا، یہ تو آپ کو قرآن سے پتہ چلی گیا. اب ایک آیت ہے قرآن میں، جو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اس کو لیلۃ البرکت کہتا ہے اور ایک جگہ لیلۃ القدر کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے وہ رات گزر جاتی ہے تو وہ، اور پھر 10 راتوں کا ذکر ہے. وہ میں آپ کو لائن سے ایک دو بتایا تو آپ لکھ لیں. سورہ 44 سورت دخان سورت ہے، اور اس کی 1 to 6 آیت ہے. پہلے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں 44 دخان 44 1 to 6. پھر سورہ القدر جو بہت مشہور ہے، اس کی 97 سورت ہے، 1 to 5 آیت ہے. پھر سورہ فجر ہے، الفجر 1 to 4. اچھا، اب یہ عام طور پہ معاشرے میں دو الگ راتیں کر دی ہیں، یعنی لیلۃ القدر اور لیلۃ البرکت کو الگ کرا ہوا ہے. جبکہ آپ غور کریں گے تو اس میں دونوں میں ایک ہی رات کا لفظ قدر ڈیفرنٹ ہے، لیکن کانسیپٹ ایک ہی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، سورہ میں آپ کو دخان پڑھتا ہوں، اس کی پہلی آیت ہے، مطلب پہلی سے دوسری، مطلب پہلی میں تو حامیم ہے، دوسری ہے والکتاب المبین، یعنی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب جو واضح ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یعنی ہو جو جا رہا ہے کتاب کی طرف جا رہا ہے، بے شک ہم نے نازل کے کتاب کو فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا مبارک رات میں. جو اسپرٹ ہے، اس کی روح کیا ہے، جو کتاب کی روح نازل ہوتی ہے اس رات کو، وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے کہ روح آپ کو واضح ہو جائے. تو وہ ایک آدمی کو اگر واضح ہوگی تو ایک عام آدمی کو اللہ کہہ رہا ہے اس قدر نہیں کر رہا، وہ 83 ایئرز، 1000 مہینے سے بہتر ہے. 83 ایئرز لگیں گے اگر ایک آیت کو سمجھنے کے لیے آدمی عدداً قرآن محنت کرے. ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس راتوں میں نہ بیٹھے ہو تو اس کو ہو سکتا ہے ایک سچائی کو پہنچ جائے 83 ایئرز لگیں گے منیمم، اور اللہ ایک رات میں واضح کر دیتا ہے. کتاب کی روح آ جاتی ہے، کتاب تو نازل ہو رہی ہے، لیکن اگر، اور اب یہ اس روح کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی آیات کی روح کو حاصل کیا، ہم آخری 10 اشرا میں بیٹھتے ہیں. اصل پرپس یہ ہے کہ کتاب نازل ہو، اللہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ والروح، یعنی اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح نازل ہوتی ہے اللہ کی، تیرے رب کی اجازت سے ہر امر کے ساتھ. ہم اس کے معنی آخری 10 اشرا، اب 10 اشرا کہاں لکھا ہے وہ آپ دیکھیں، یہ تو سورہ فجر تک تھا، یعنی صبح طلوع ہونے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک یہ رات کا ذکر تھا. اب سورہ فجر ایک سورت ہے، اس کا نام 89 سورت ہے فجر، اس کی 1 to 4. میں وہ پڑھ رہا ہوں سورہ فجر کی 1 to 4. والفجر سے قسم ہے فجر کی، واللیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفی والوتر، یعنی کہ وہ جف اور طاق، ایون اینڈ آڈ، واللیل اذا یسر، اور وہ جب رات جب آسان ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے. یہ 4 آیتیں. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جس میں ملائکہ روح لے کے اترے تھے، نازل ہوئے تھے، ایسنس، وہ آخری 10 راتیں ہیں. تو رمضان کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، وہ رات تلاش کرتے ہیں. تلاش سے مطلب یہ کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں کچھ آیت کی روح مل جائے. اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی آیت، کتاب کی آیت کی ہمیں روح مل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں ایسنس کیا ہے اس کی. اور جب آپ کو روح مل جاتی ہے تو وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی 1000 مہینے لگا دے گا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات میں وہ اس کی روح نازل کر دے گا، اور وہ روح پھر آن گوئنگ کنٹینیوس پروسیس اس آدمی کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رات ہے لیلۃ القدر، وہ ایسی ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس رات کا ہمیں قدر کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، روزے ہم رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، سمجھ کے سنیں، اور پھر خاص طور پہ اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں آ کے روح آتی ہے، ملائکہ روح آتی ہے، اور روح مل جائے گی تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ایک کوشچن ہے، کلیریفیکیشن ہے. اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی، میڈیکلی یا کوئی بھی وجہ سے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے نارملی ٹوٹ جائے گا تو ایک روزہ رکھ لیں، بعد میں جب ہے نا، جیسے کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ایسا ہو گیا، توڑنا پڑ جائے گا. تو ایک ہوتا ہے آپ نے جان بوجھ کے توڑ دیا، تو کتنے رکھیں گے آپ؟ ویری گڈ. کس نے جواب دیا؟ تھینک یو.
یعنی وہ میں نے بتایا کوئی بھی بائی مسٹیک ہو گیا آپ سے, بیمار ہو گئے, چوٹ لگ گئی, کچھ ہو گیا, تو آپ توڑ دیں روزہ, نو پرابلم, بعد میں ایک پورا کر لیں یا آدمی کو کھانا کھلا دیں. لیکن اب آپ نے جان بوجھ کے اکڑپو میں دکھایا ایسی کی تیسی میں اللہ کے قانون کو توڑ کے دکھا دیتے. جیسے بچپن میں تھے شاید لڑکے کہتے ہیں روزہ توڑ گا, نہیں ہے میں تو توڑ سکتا ہوں. سوچا ہوگا آپ نے, اپنی ایگو تو ہر چیز دکھا ہوتا ہے نا آدمی جوانی میں, تو اس میں روزہ توڑ دیا اس سے. اب اس کو احساس ہی تو توڑا تھا, وہ جان بوجھ کے توڑا تھا. تو کوئی بھی چیز جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے, وہ رائٹ ہو گیا کہ غلط نہیں توڑا, تو اس کے 3 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. یہاں یہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ توڑ دیں تو کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 60. یہ بتا رہے ہیں, یہ 60. میں تو 3 پہ لایا ہوں آپ کو صرف. نہیں میں نے ایکسیڈنٹل پوچھا. نہیں میں آئی انڈرسٹینڈ, بٹ میں یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ اچھا سوال, بہت اچھا سوال تھا. یہ بتا رہا ہوں معاشرے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو آپ کو 60 رکھنے پڑیں گے. یہ عجیب بات ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی دائنا آپ جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں تو آپ کو 3 روزے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے پہلے جو 2 آیات بتائی جس میں بشارت دی تھی, ہاں جس کا بات چیت نہ کرنے کا روزہ ہے, تو باقی آیت ہیں جیسے قرآن شریف میں محکم آیت ہیں, منذرین کی آیت ہیں یا حدیث ہے, اگر اس آیت کی وضاحت ہو تو بھی بات چیت نہ کرنے کا روزہ ہے. نہیں دیکھیں, کوئی بھی میں نے کہا نا بشار خوشخبری, یعنی اللہ تعالیٰ نے خبردار, نبی یا جو نبی تھے وہ بشارت دیتے تھے اور خبردار کرتے تھے. اور ایون کوئی بھی اللہ کی آیت کی وضاحت محکم آیت ہو یا مطلب وہ, اس کو پہلے آپ کنونس ہو جائیں پہلے اچھی طرح, یا حدیث ہو. یہی آپ کا سوال ہے کہ محکم آیت ہو, احکام والی آیت ہو یا ایونٹ ہو, مگر کنونس ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے, جب تک آپ, تاکہ یہ رہو کہ آپ اس سے پیچھے خود نہ ہٹ سکیں. یعنی آپ 100%. ابھی ریسنٹلی ایک مثال کہ میں نے حضرت مریم پہ لیکچر دیا ہے, ابھی پچھلے 2-3 پہلے بھی 1 مہینے پہلے دیا تھا, یہ رمضان کی بات ہے. مجھے تھریٹ آ گئی کہ آپ یوٹیوب سے اتاریں اس کو, ورنہ آپ کے ساتھ اشر ہو جائے گا. میں تو بیک آف نہیں ہو سکتا ہوں, آپ سمجھیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے بہت دفعہ ہو چکا ہے مجھے. لیکن میں ایک چیز میں کنونسڈ ہوں, تو جب میں نے پورا آخر سال 12 سال 13 سال پہلے میں اس چیز میں لگا ہوا تھا کہ کیا چیز ہے یہ, سچائی کیا ہے اس کی. تو جب میں کنونس ہوں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس سے میں بیک آف نہیں ہو سکتا ہوں, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ خوف, کیونکہ اللہ کی آیت کی بات ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو یا تو خوف دلا دے گا یا آپ ہٹ جائیں گے, پھر فائدہ کیا ہوا, ایمان کیا ہوا پھر آپ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے, کیونکہ ظاہری بات ہے حضرت مریم یا زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے, وہ نیک عورت تھی, جو بھی تھی جو بھی تھا, وہ اللہ تمام جانوں پہ ان کو سنے, وہ نہیں بتا سکتی تھی کیا ہوا, کیسے ہو گیا. تو انہوں نے بھی اشارہ کیا, انہوں نے بھی یحییٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا, یہ عیسیٰ السلام نے. تو ہمارا بھی کام ہے کہ آیت کو سامنے رکھ دینا, سمجھ رہے میرا, یہ بتائیں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ محکم آیت کو ہم بتائیں بھی نہیں, اور یا ایسن حدیث کی بات کریں نا, دو کا آپ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جب محکم بات بھی اگر ہے, اس پہ آپ خود اسٹیبلش ہو جائے, پہلے پکے اس پہ عمل کرنے لگیں, اس پہ پیچھے نہ ہٹیں, تو پھر آپ اس کی وضاحت کر دیں. اور ایونٹ تو خیر ہیں ہی بڑے ڈیفیکلٹ, بہت سارے ایونٹس ایسے ہیں کہ جو بہت سارے جو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے. حدیثیں تو ہمیشہ رہیں گی پرابلم میں. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں جیسے, اور روزے میں سارا دن گزار لیا ہم نے, اور عصر یا مغرب سے پہلے جیسے پیریڈس آ جائیں, تو وہ روزہ رہے گا یا نہیں؟ نہیں, وہ ٹوٹ جائے گا. جیسے میں وہی سوال کیا تھا کہ اگر فرض کی کوئی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ چیز ہو گئی, جب 5 منٹ بھی پہلے ہو جائے مثال ہے, تو وہ چیز بریک ہو گئی, تو اس کو آپ بعد میں پورا کریں گے, کیونکہ آپ اس کنڈیشن میں آ گئی, توق کی کنڈیشن میں, یا کہ آپ کے کنٹرول میں کنڈیشن آ گئی, یا کوئی کسی کو وامٹنگ ہو گئی, کسی کو کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی جس کی وجہ سے وہ, اس کو آپ توڑ لیں, پھر اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر وہ بعد میں پورا کریں. چاہیے 5 منٹ, آپ تو اثر بھر گئے, 5 منٹ بھی فرق پڑ جائے گا نا, کہ جو وقت مینشن ہے اللہ کا, اس وقت کے دوران کے اندر کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ توق میں آ جائیں, توڑنا پڑ جائے, توڑ دیں آپ, کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے بعد میں پورے کر لو, یا آدمیوں کو کھانا کھلا دو, تو وہ آپ سمجھے وہ کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. جی بھائی, روزہ ٹوٹنے کے لیے واضح طور پر جیسے مطلب سنتے ہیں کہ آپ کو کوئی چوٹ لگے اور آپ کا خون نکل کر بہہ جائے, جو فقہ ہمیں بتا رہی ہے, جی جی جی, تو وہ میکسیمم کون سی صورت ہو سکتی ہے جس میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں, خون بہانے سے تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن آپ بلڈ لیں گے یا انجیکشن لگائیں گے, وہ چیز وہ غلط ہو جائے گی. وہ آپ دیکھیں چاہے یہاں سے لیں یا یہاں سے انجیکشن لگوا لیں,
لوگ کہتے ہیں جیسے میں اگر فرض کا خون ٹیسٹ کرانے جاتا ہوں, فاسٹنگ میں خون ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, تو آپ بلڈ دیتے ہیں, وہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ان کا تو مینسٹریشن سائیکل کا بلڈ کچھ اور ہے, وہ تو طہارت میں آ گیا, وہ تو سمجھ میں آتی ہے جی. ہاں اس میں اوور ریلیز ہوتا ہے. ایک اور میں بات کر دیتا ہوں کہ کچھ لیڈیز کو بلڈ کنٹینیوس آتا رہتا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس بلڈ سے ریلیٹڈ ہے نا, کیونکہ یہ میں بلڈ یہاں سے نکل گیا, میرا یہ کٹ گیا اور یہ بلڈ نکل رہا ہے, میں نے پٹی وٹی باندھ لی. اس طرح لیڈیز کو, بعض سی لیڈیز کو, حالانکہ ایجوکیٹڈ ہیں, بات ہو رہی ہے, کچھ لیڈیز کو مینسٹریشن سائیکل کہتے ہیں اس کو, مینسٹریشن سائیکل, لیکن بلڈ آتا رہتا ہے, یعنی کہ کنٹینیوس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں اوور ریلیز ہوتا ہے, جس میں مینسٹریشن, جس کو اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے, اس کے علاوہ جو بلڈ آ رہا ہے وہ ایسے ہی جیسے آپ کا بلڈ نکل رہا ہے, وہ طہارت والا بلڈ ہے, اس میں عورت متحد ہے. سمجھے, یہ ڈاکٹرز اس کو باقاعدہ, وہ جیسے لٹمس پیپر ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ لیڈیز ٹیسٹ کر سکتی ہیں کہ یہ ان کا طہارت والا بلڈ ہے, کیونکہ جس میں اووم ریلیز ہوا ہے اس میں وہ متحد نہیں ہے, وہ 7 days کے اندر جو اوور جو ریلیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی لیڈیز کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ آتا رہتا ہے مہینے کے مہینے, تو اس میں وہ متحد ہوتی ہیں, وہ روزے بھی رکھ سکتی ہیں, سلاد بھی قائم کر سکتی ہیں, اور جس طرح آپ کے ہاتھ کٹ گیا اور آپ نے پٹی وٹی باندھ لی, آپ کا وہ اوز آؤٹ کر رہا ہے بلڈ, تو آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ ان پٹ نہیں لے سکتے. اورل انٹیک, ناٹ اورل انٹیک, نائدر فرام انجیکشن, کسی قسم کی بھی انٹیک نہیں لے سکتے آپ.